ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى به خالدا فيها مخلدا۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قدبہ، جس پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کو وجود بخشا اور اس کی رشد و ہدایت کے لیے جہاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا، وہاں ہی آسمانی کتابیں بھی نازل کی۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، قرآن مجید کی افضل ترین سورہ اور افضل ترین آیات، ان سے خطبے شروع ہوئے تھے، اور افضل ترین آیت آیت الکرسی سے ایک خطبہ شروع کیا تھا، شفاعت کا بیان، جس میں 3 خطبے مفصل آپ نے سنے، اور شفاعت کے بیان کے بعد اب 2 ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں شفاعت کرنے کے بعد، یا تو جنتی یا جہنمی، 2 ہی ٹھکانے رہ جاتے ہیں، جنت یا جہنم۔ تو جنت اور جہنم کے بارے میں خطبے انشاءاللہ ہوں گے۔ آج کا خطبہ گزشتہ ہفتے کے اندر گجرات احمد آباد میں عائشہ نامی ایک لڑکی نے سوسائڈ کیا۔ اس کی خودکشی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور جتنے بھی جرائد ہیں، شاید دنیا کا کوئی کونا ایسا ہو جس میں اس کی خبر نہ پہنچی ہو۔ اور صرف یہ ایک اسی عائشہ کی وجہ سے نہیں، کوئی دن ایسا نہیں جاتا ہے جس دن میں لوگ سوسائڈ نہیں کرتے ہیں، خودکشیاں نہیں کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی مذہب کے ماننے والے کے اندر زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر کم ہوتی ہے، لیکن دنیا میں کوئی دن رات ایسا نہیں ہے جس میں لوگ خودکشی نہ کرتے ہوں۔ آئیے آج کا خطبہ سنیں۔ اسلام کے اندر خودکشی کرنے والے کے لیے تعلیم کیا ہے؟
جس نے ایسا کیا اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے افضل انسان مخلوق قرار دیا۔ اس انسان کو فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے انسان کو حکم دیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا؟ اور خودکشی یہ رب سے دوری کا ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے جس وجہ سے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں۔ شرعی تعلیم نہ ہونے کی کمی ہے، صبر کی کمی ہے، اللہ پر مکمل ایمان اور توکل کی کمی ہے، فقر و فاقہ کا ڈر ہے، دنیاوی ذلت کا ڈر ہے، بے شمار اسباب ہیں خودکشی کے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے انسان تجھے کس نے تیرے رب سے دور کر دیا؟ تیرے رب کے قانون کے اندر تو یہ نہیں ہے۔ یہ زندگی تجھے تیرے رب نے دی ہے اور مدت معینہ کے لیے دی ہے۔ جانا تجھے مرنا ہے، لیکن کب؟ جب تیرا رب چاہے گا تب۔ تو اس کا مقابلہ کرے، اس کی تقدیر کو جھٹلائے، یہ کون ایسا کرتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اس کو دشمن تصور کرو، اس کی دشمنی سے بچو، اس کے شر اور فساد اور اس کے وسوسوں کو عمل میں لانے سے بچو۔ وہ تمہارے رب کا دشمن ہے، اس کی چالوں میں مت آؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو خودکشی کا ایک سبب بنتا ہے، ایک غیر مسلم کرے بات سمجھ میں آئے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں، لیکن ایک مسلمان کلمہ گو، وہ بھی نام کا ہے، اگر وہ اسلامی تعلیم سے واقف ہوتا تو کبھی ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کو یہ پتا ہوتا کہ میں جس ٹینشنوں سے، جس پریشانی کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہوں نجات پانے کے لیے، نجات نہیں ملے گی، اب ٹینشنیں شروع ہوں گی، پریشانیاں اب شروع ہوں گی، یہ ختم نہیں ہوئی، یہ شروعات ہوگی۔ اور جس پریشانی کے اندر میں مبتلا ہوں، خواہ وہ بندہ ہو یا بندی، اگر اس میں صبر کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اذا اصابته الضراء صبر فکان خیر اللہ، اس کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی غم پہنچتا ہے تو صبر کرتا اس پہ، فکان خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر دنیا کی خواتین آسیہ کی سیرت پڑھتی تو دنیا کی خواتین کوئی خودکشی نہیں کرتی، کوئی بچی سوسائڈ نہ کرتی۔ اگر آسیہ کی سیرت پڑھ لیتی، جس نے فرعون کی بیوی ہوتے ہوئے سارے ظلم سے، تپتی ہوئی دھوپ میں میخیں گاڑی گئیں ہاتھ پیروں میں، ساری تکلیفیں برداشت کی، اور سورہ تحریم اٹھا کے پڑھ کے دیکھو، اس نے اپنے رب سے کیا کہا؟ عندک بیتا فی الجنہ، کچھ نہیں چاہیے مجھے، ساری تکلیفیں برداشت ہیں، میں جنت میں گھر چاہتی ہوں تیرے پاس میرے رب۔ پتا تھا یہ زندگی ختم ہوگی، خودکشی کر سکتی تھی نا آسیہ بھی، اس دنیا کے غم سے چھٹکارا پا سکتی تھی نا، لیکن اللہ کی قسم، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے نا
اللہ اس کا ہوتا ہے، اور جو اللہ ہی کو چھوڑ دے، رسول کو ہی چھوڑ دے اور ڈگروں پر چلنے لگے تو پھر یہ انجام ہوتا رہے گا، یہ حالتیں ہوتی رہیں گی۔ ایسے عبرتناک واقعے، کون سی اخبار ایسی ہے، کون سا دن ایسا ہے جس دن ہم پڑھتے اور سنتے نہیں؟ پھر کیوں مسلمانوں میں بار بار ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بس سننے کے لیے رہ گئے۔ وہ خبر اپنی ہو تب پتہ چلے گا۔ کسی کی عائشہ کے بارے میں خبر سننا، پڑھ لینا، رونٹے کھڑے نہیں ہوں گے، لیکن جاؤ جس کی تھی اس سے پوچھو، جس ماں کی تھی اس ماں سے پوچھو۔ دنیا کی ہر ماں فرض بنتا ہے اپنی بچی کو اسلامی تعلیم دلائے، ہر ماں کا فرض بنتا ہے۔ سوسائڈ کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، جو وعیدیں سنائی گئی ہیں، جو سزائیں بتائی گئی ہیں، ہر بچی کو معلوم ہونا چاہیے، ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ شادیوں کے بعد جو تکلیفیاں، جو پریشانیاں ہوں، اس پریشانی کا حل کوئی بیٹی خودکشی نہ سمجھے۔ حل اور بھی تھے اس کے، لیکن کب ہوتے؟ جب اس کے گھر میں بخاری ہوتی، جب اس کے گھر میں مسلم ہوتی، جب وہ بخاری اور مسلم سے واقف ہوتی، اس کو پتا ہوتا میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ لیکن ہائے افسوس کہ وہ یہ تعلیمات نہیں تھی، وہ طالب علمہ تھی تو کون سی؟ عصری علوم سے واقف تھی۔ کاش وہ دینی علوم سے واقف ہوتی تو یہ قدم نہ اٹھاتی۔ اس کا حل تھا، شریعت نے خلا حل رکھا ہے۔ اگر کوئی شوہر اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا ظالم ہے، شریعت نے عورت کو خلا لینے کی اجازت دی ہے۔ جہاں مرد کو طلاق دینے کی اجازت دی، وہاں عورت کو خلا لینے کی اجازت دی۔ اس کا حل خودکشی نہیں تھی، لیکن درندہ نامی وہ شخص، لعنت ہو ایسے مسلمان پر جو مسلمان بیٹیوں سے جہیز مانگے، جو مسلمان جہیز مانگ کر کے اس گھاڑی میں بیٹھے، جہیز کی گھاڑیاں، جہیز کی فریج، جہیز کی واشنگ مشین، نہ جانے کون کون سے مطالبات کر کے دنیا کی کتنی ساری ایسی بچیاں بے گھر ہو گئیں، انہوں نے خودکشی کر لی، وہ زندگی بیٹھی ہیں گھر میں، مصیبتیں جھیل رہی ہیں، کورٹ کچہری کا چکر لگا رہی ہیں۔ اللہ کی قسم یہ لعنتی ہے ایسا شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بے حرمتی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو میں نے نہ کہا ہو، نہ کیا ہو، کوئی ایسا کرے وہ مردود ہے۔ دنیا کے جتنے مسلمان ہیں جو بیٹیوں سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور جہیز لیتے ہیں، اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے۔ اس سے بہتر وہ فقیر ہے جو گلی کوچوں اور بازاروں میں مانگتا ہے، جو فقیر بیٹیوں سے جہیز مانگتے ہیں۔ ہم نے بیٹیوں کے بارے میں نبی کی تعلیمات پڑھی نہیں، ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے جہیز کے تعلق سے، انشاءاللہ پھر ہوگا۔ لیکن یہاں موضوع، اس نے جو قدم اپنے دکھ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے خودکشی کا اٹھایا، یہ اور زیادہ خطرناک اٹھا لیا، یہ اور زیادہ اس کے لیے خطرناک ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے خودکشی کے اسباب میں سے ایک سبب ذکر کیا، اللہ پر مکمل ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 اٹھا کے دیکھو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، جس نے بھی نبی کی تعلیمات سے روگردانی کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، اس کی زندگی تنگی میں جائے گی۔ کیوں گئی تنگی میں؟ حدیثوں کو نہ ماننے کی وجہ سے، حدیثوں کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، ذکر سے اعراض کیا تو زندگی تنگ، دنیا میں زندگی تنگ۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، قیامت کے روز زندہ اٹھایا جائے گا۔ لہذا کبھی بھی کسی مسلمان کو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ تنگی ہونی ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین سے امید نہیں لوگوں کو، یقین نہیں لوگوں کو، بھروسہ نہیں لوگوں کو، جس وجہ سے خودکشیاں ہوتی ہیں۔
فلاں ڈگری حاصل کرنا چاہتا تھا، ڈگری نہیں ملی، خودکشی کر لی۔ اتنے مارکس سے اپنے اسکول کو ٹاپ کرنا چاہ رہا تھا، او نہیں کر پایا، اس طالب علم نے خودکشی کر لی۔ فلاں ڈگری کے لیے انٹرویو دیا، ناکام ہو گیا، خودکشی کر لی۔ اس نے یہ کام شروع کیا، ناکامی مل گئی، خودکشی کر لی۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ کون سا علاج ہے؟ یہ صرف شرعی تعلیم کی کمی، اللہ پر توکل اور بھروسہ نہیں، یقین نہیں۔ ورنہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 اٹھا کے دیکھو، اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ 22واں پارہ سورہ فاطر آیت 9، فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ جس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، جس کو اللہ روزی کشادگی سے دے، جس کو اللہ جو نعمت دے کھول دے، اس کے لیے اس رحمت، اس نعمت کے دروازے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اور جس کو اللہ نہ دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی۔ اس آیت پر یقین نہیں نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد یہ جملے کہنے کا حکم دیا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ لیکن کب؟ جب ہمیں یہ تعلیم معلوم ہو، جب سورہ فاطر کی 2 نمبر کی آیت یاد ہو، اس کے اندر کیا بات کہی جا رہی ہے پتہ ہو، اس حدیث کے اندر کیا بات کہی جا رہی ہے پتہ ہو، تب تو بچے گا، نہیں تو کیا ہوگا؟ معمولی باتوں پر کیا ہوگا؟ خودکشیاں جیسے ہو رہی ہیں ہوتی آئیں گی۔ بے شمار اسباب ہیں، کہیں غریبی اسباب، کہیں مقروض ہو گیا تو خودکشی، کہیں سود اور لون، نہ جانے کون کون سے بکواسات اور یہودی سازشوں کے نیچے دبا ہے۔ فلاں لون میں ایسے دبا ہے، فلاں لون بھر رہا ہے، فلاں بھر رہا ہے۔ ارے لون کی گھاڑی میں بیٹھ رہا ہے، کیا ضرورت پڑی تجھے ایسی گاڑی لینے کی، جس کے لیے تو سود کے اندر جائے، جس میں تیری عبادت خراب ہو، جس میں تیری زندگی برباد ہو۔ اور پھر لاسٹ میں نظریہ کیا ہوا؟ ٹینشن میں ہے، چلو بھائی چھلانگ لگاؤ گاڑی کے سامنے، چھلانگ لگاؤ ٹرین کے سامنے، بلڈنگوں سے کودو، لائٹ کو پکڑ لو، سمندر میں چلے جاؤ۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ رب کہہ رہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ انسان تجھے کس نے دور کیا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے بنی آدم کو بڑا تکریم والا، عزت والا بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ ایسا قدم اٹھا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، ایسے واقعات معاشرے کی اصلاح ہونے چاہیے، اور ایسے واقعات کے بعد اپنی بچیوں اور بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے۔ گھر میں بخاری رکھیے، بخاری کی حدیث پڑھوائیے، مسلم کی حدیث پڑھوائیے۔ بھائیوں، کتابچوں سے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، اور دنیا کی نہ جانے کون کون سی کتابوں سے پڑھ کر کے کچھ نہیں ملے گا۔ جب تک گھر میں قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی، جب تک حدیث کی تعلیم نہیں ہوگی، تب تک کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہمیں ان چیزوں سے باز رہنا ہے، اپنی نسل کو رکھنا ہے، سوسائٹی کو پاک صاف رکھنا ہے، تو قرآن و حدیث کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے انسان اپنے نفس کو قتل مت کرنا، خودکشی مت کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، منع کیا ہے۔ کاش اس ماں اور اس باپ نے عائشہ کو قرآن مجید کی سورہ نساء کی، جو عورتوں کے نام سے مستقل سورت ہے، سورۃ النساء، عورتوں کے نام کی سورہ، نساء مانا عورت، اور پوری سورہ ان کے نام سے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت اپنے آپ کو قتل نہ کرے۔ اور اس کے اندر آپ دیکھو، جتنے وہ جرائد اور وہ ناپاک اور خبیث چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے، جس کے اس کی صحت پہ اثر پڑتا ہے، اس کی عبادت پہ اثر پڑتا ہے، اس کی نبی کی اتباع پر اثر پڑتا ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب ایسا مت کرو، آپ اس سے الہاق ہو سکتے ہو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اس کے بعد کا جملہ، تمہارا رب رحیم ہے، تمہارا رب رحیم ہے۔ تم جس پریشانی کی وجہ سے خودکشی کر لے ہو، آؤ رب سے لو لگاؤ، اور رب سے مانگو، اور رب کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس پریشانی کا حل اپنے رب سے لو، رب دے گا بدلہ، لیکن اس کا حل خودکشی نہیں ہے۔ لہذا یہ تمہیدی باتیں ہر مسلمان کو
اپنے لیے اس عائشہ کو عبرت بنانا چاہیے. ہر انسان کو، خصوصاً ہر مسلمان کو وہ تہیہ کر لے، میں کبھی بھی اپنے بچے کی شادی میں جہیز نہیں لوں گا، میں کبھی بھی اپنی بچی کی شادی میں جہیز نہیں دوں گا جس کی وجہ سے معاشرے پر اثر پڑے، بچے اور بچیاں برباد ہوں. اور کبھی بھی اپنی بچی اور بچے کو اس طرح کا نہیں چھوڑوں گا. ماں باپ تہیہ کریں کہ اس کو خودکشی کا پتہ ہی نہ ہو کیا چیز ہے. خودکشی کی تعلیم دلائیے. آئیے میں آپ کو بتاؤں براہ راست خودکشی کرنے والے کی سزا کیا ہے. خودکشی شریعت اسلامیہ کے اندر گناہ کبیرہ ہے. کون سا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے. اور سزائیں آپ سنیں گے تو بے شمار سزائیں. دنیا کے اندر اس بیماری پر روک لگانے کے لیے شریعت نے کون سا قدم اٹھایا؟ پہلے تو تعلیم ہونی چاہیے. تعلیم کے باوجود اگر کوئی کر لے، ہو جائے ایسا، تو شریعت نے پہلا قدم اٹھایا، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے. کیوں بھائی، کیا مقصد؟ کیا وہ اسلام سے مرتد ہو گیا، پھر گیا اسلام سے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. خودکشی کرنے والا مرتد نہیں ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. لیکن نماز جنازہ کوئی عالم دین نہ پڑھائے، کوئی عالم دین نہ پڑھائے، کوئی نیک متقی پرہیزگار بڑی شخصیت شہر کا قاضی معزز آدمی نہ پڑھائے، عوام الناس میں سے کوئی پڑھا دے. کیوں ایسا قدم اٹھایا شریعت نے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور باتیں ہوں گی نا، اچھا فلاں صاحب سے کہا، فلاں عالم سے کہا، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں پڑھاتا. عبرت ہوگی نا، پتہ چلے گا اور لوگ اس برائی سے باز آئیں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آؤ دلیل سنو. مسند احمد کی حدیث نمبر 6474 حدیث سنیے. وعن جابر بن سمورة رضی اللہ عنہ قال مات رجل على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فأتاه رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات فلان فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف مات؟ قال فنحر نفسه بمشقص فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يصلي علیہ وفی لفظ اذا لا اصلی علیہ رواہ احمد فی مسندہ حدیث نمبر 6474. مسند احمد کی روایت، جابر بن سمرہ راوی حدیث، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوا. جب اس کا انتقال ہوا تو فأتاه رجل، ایک آدمی بھاگا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اللہ کے نبی سے آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات فلان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص مر گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف مات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کیسے مرا؟ کیسے مرا؟ بیمار تھا، کیا بات تھی؟ عالم الغیب نہیں تھے نا، عالم الغیب ہوتے تو پھر یہ نہ پوچھتے کیف مات، پتا تھا ان کو کیسے مرا ہے. کہا کیف مات، کیسے مرا؟ اس شخص نے کیا کہا؟ نحر نفسہ بمشخص، اس نے تیر سے اپنے آپ کو نحر کر دیا، اپنے نفس کو ذبح کر دیا. اس نے اپنے آپ کو خود ہی کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو کیا فرمایا؟ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا اس کی. فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، خودکشی کرنے والے کی میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. وَفِي لَفْظٍ اِذَا لَا أُصَلِّ عَلَيْهِ، اور ایک لفظ کیا ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. ایک میں کیا میں نہیں پڑھوں گا اور ایک میں کیا میں نہیں پڑھاؤں گا. پتہ کیا چلا؟ خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ اس بات پر روک لگنے کے لیے کسی عالم دین کو نہیں پڑھانی چاہیے. لیکن یہاں ہوتا کیا ہے؟ یہاں تو پڑھانے پہ جھگڑے ہوتے ہیں، کہ میں پڑھاؤں گا، دوسرا کہہ میں پڑھاؤں گا. وہ مسائل بھی نہیں لوگوں کو پتہ ہے، وہ چیزیں بھی نہیں معلوم ہیں.
کون پڑھانے کا حقدار ہے، کس کو پڑھانا چاہیے، وہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیا پڑھنا چاہیے، یہ بھی نہیں معلوم ہے معلوم، لیکن اپنے طور طریقے کے معلوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا کم لوگوں کو معلوم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہ میں پڑھوں گا نہ میں پڑھاؤں گا، دو لفظ۔ پتہ کیا چلا؟ خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ عوام الناس میں سے کسی کو پڑھا دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرتد نہیں ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، نماز جنازہ ہوگی، اس کو دفنایا جائے گا، لیکن کوئی معزز، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار ایسا شخص، کوئی عالم دین اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ لیکن دکھ اور افسوس ہوتا ہے، کئی سارے ایسے واقعات ہوئے، پتہ چلا اچھا فلاں صاحب جی انہوں نے پڑھائی، اب اگر وہ فلاں صاحب کہہ دیتے وہاں میں نہیں پڑھوں گا، لوگوں پہ کیا اثر پڑتا، عوام الناس پہ کیا اثر پڑتا، جوان بچوں اور بچیوں میں جب یہ بات آتی تو کیا اثر پڑتا، یار کتنی خطرناک موت کہ جس کی نماز جنازہ بھی کوئی نہ پڑھائے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس بات کو یاد رکھیے۔ دوسری بات، جو لوگ خودکشی کرتے ہیں جہنم کی سخت ترین سزا ہے، وہ کیا ہے؟ جہنمی۔ لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، بخاری شریف کی، غزوہ احد یا غزوہ خیبر کی۔ ایک شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری سے جنگ میں شریک تھا، واپس آئے رات میں، صحابہ نے کہا فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس نے بہت ایسا وہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہ من اہل النار، ہے یہ جہنمی۔ سننا غور سے اس حدیث کو، اس کے چند ٹکڑے بھی سے پڑھوں گا، لمبی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2898، بخاری کی حدیث نمبر 2898۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا انہ من اہل النار، ہے یہ جہنمی۔ جب یہ بات سنی تو صحابہ کو بڑا شاک گزری، یہ کیا ہو گیا؟ فَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُ، صحابہ میں سے ایک شخص نے کیا کیا؟ میں اس کے ساتھ رہوں گا، اب میں اس کے ساتھ دیکھوں گا۔ فَخَرَجَ مَعَهُ، جب دوسرے دن نکلے مہم میں تو وہ صحابی رسول ان کے ساتھ ساتھ، اذا وقف وقف علیہ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ عَلَيْهِ، جہاں وہ رکتا وہیں وہ صحابی بھی رکتے، جہاں وہ تیز چلتے وہیں وہ بھی تیز چلتے، کیونکہ ان کو دیکھنا تھا کیا وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ فَكَانَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، اچانک اس شخص کو ایک سخت زخم لگا، سخت زخم لگا، اس کی تاب نہ لا سکا، اس کو برداشت نہ کر سکا۔ حدیث کا الفاظ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتِ، اس نے جلدی مرنے کے لیے جلدی کی، برداشت نہیں کر سکا۔ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتِ، اس نے موت کو جلدی گلے سے لگایا، جلدی مرنا چاہا۔ کیا کیا؟ فَوَضَعَ نَصَبَ نَفْسَهُ، اس نے کیا کیا کہ اپنی تلوار کا سرا زمین پر رکھا، تلوار کا سرا زمین پر رکھ لیا، اور اس کی جو دھار والا سرا تھا بین ثدیہی، اپنے سینے کے درمیان رکھا، دستہ رکھا زمین پر، اور جو دھار والا تھا وہ سینے پر رکھا، وہ وقع علیہ، اس پر گرا، کیا ہو گیا؟ فقتل نفسہ، اس نے اپنے نفس کو مار ڈالا، ختم کر دیا۔ فجاءہ الرجل فقال اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک، وہ شخص دوڑتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کیونکہ اگر نیا آدمی کوئی کہتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ یہ نہ کہتے فما ذاک، یہ تو صحابی ہے، وہ کہہ رہا ہے گواہی دے رہا آپ اللہ کے رسول۔ پوچھا کیوں، کیا ماجرا ہوا؟ اس نے ماجرا پورا بتایا کہ اللہ کے نبی جو رات آپ نے یہ بات کہی تھی صحابہ پہ بڑی دشوار گزری تھی کہ اتنا جلیل آدمی جس نے جو اسلام کے لیے سامنے آیا
اس نے اس کو موت کی گھاٹ اتارا، اسلام کے خلاف جو بھی آیا، آپ نے اس کو اتنی بڑی بات کہہ دی، میں اس کے پیچھے پیچھے ایسے رہا، اس بندے نے ایسا کر لیا ہے، اس نے اس زخم کی تاب نہ لا سکا اور اپنے آپ کو خود ہی مار دیا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات کہی، ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ فیما یبدون، ایک بندہ برابر جنتی عمل کرتا رہتا ہے، نیک عمل کرتا رہتا ہے، جب اس کی موت قریب آ جاتی ہے اور کبھی وہ ایسا عمل کر لیتا ہے جو جہنمی ہو، وہ مرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ خاتمہ کس پر ہوا؟ اب ذرا سوچئے یہ کون تھا؟ یہ نبی کے دور کا تھا اور نبی کا صحابی تھا، نبی کا صحابی تھا یہ، اور نبی کا جملہ کیا ہے؟ انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ یہ سزا ہے خودکشی کرنے والے کی، خودکشی کرنے والے کو نبی نے جہنمی کہا ہے۔ 60 سالہ 70 سالہ زندگی کی پریشانی برداشت نہیں کر سکے، خودکشی کر لی، نجات پا لی، اور کسی نے مرنے کے بعد بتایا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری برزخی زندگی کیسی ہے؟ کسی نے نہیں بتایا نا، اس لیے کرتے ہی جا رہے ہیں، کرتے ہی جا رہے ہیں، کوئی ایسا پریکٹیکل نہیں ہوا نا، لوگ کرتے ہی جا رہے ہیں۔ لہذا پتہ کیا چلا؟ جو بندہ بھی خودکشی کرے گا وہ جہنمی ہے۔ خطبہ سنیے گا غور سے۔ ایک حدیث اور، خودکشی کرنے والے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اس پر جنت حرام ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ بہت سخت ترین حدیث، واللہ دکھ ہوتا ہے اور رونٹے کھڑے ہوتے ہیں اور سننا اس پوائنٹ کو غور سے، اور کیا تطبیق ہے اور کیا ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3463، 3463 حدیث کیا ہے؟ وعن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی من کان قبلکم رجل بہ جرح فجزی فاخذ سکینا فحز بها یده فما رقع الدم حتى مات قال اللہ تعالی بادرنی عبدی بنفسی حرمت علیہ الجنہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3463۔ حضرت جندب راوی حدیث وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان فی من کان قبلکم رجل، پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا، ایک آدمی گزرا ہے، کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ میں زخم لگی اور اس زخم کو برداشت نہ کر سکا، فاخذ سکینا فحز بها یده، اس نے چھری اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اپنے بازو کو کاٹ کے پھینک دیا۔ فما رقع الدم، خون بہتا رہا، بلڈ چلتا رہا، یہ ذرائع نہیں تھے نا آج کے، خون چلتا رہا، حتی مات، یہاں تک کہ بلڈ ختم ہو گیا اور روح بھی پرواز ہو گئی، مر گیا وہ آدمی۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے حدیث قدسی، کیا فرماتا ہے اللہ تعالی؟ بادرنی عبدی بنفسی، میرے بندے نے اپنے نفس کے بارے میں میرے پاس آنے کے لیے جلدی کر دی، جلدی کر دی۔ مت جلدی کرو یار، کہیں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ کیا کہیں گے؟ لو ان لی کرۃ، کاش دوبارہ مل جائے زندگی۔ ملے گی نہیں یار، یہ تحفہ ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ گوانے کی نہیں ہے، یہ ایسے کھونے کی نہیں ہے، اور ایک زندگی بنانے کے لیے یہ زندگی ملی ہے۔ کسی نے کہا تیرے آزاد بندے کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی ہے، وہ جینے کی پابندی ہے، وہ موت نہیں ہوگی، یہاں مرنے کی پابندی ہے، مر نہیں سکتا ہے تو جب تک میں نہ ماروں، یہاں مرنے کی پابندی ہے، وہاں جینے کی پابندی ہے، وہاں ہمیشہ جیو گے، جہنمی بھی ہمیشہ،
جنتی بھی ہمیشہ، وہ موت ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہاں کیوں مر رہے ہو بھائی؟ بڑی قیمتی زندگی ملتی ہے، اور یہ بہت تھوڑی زندگی ہے، اس میں کر لے تجھے جو کرنا ہے۔ آپ یوں سمجھو کہ جیسے ایک بچہ ایگزام ہال میں گھسنے والا ہے، گیٹ پہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، پتہ ہے کیا لکھنا ہے، اس کا 1 منٹ کتنا جلدی جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے 1 منٹ کتنا جلدی ہو گیا، میں یہ بھی دیکھ لوں، یہ بھی دیکھ لوں، یہ بھی دیکھ لوں۔ ہماری زندگی ایسے ہے، رب نے ہماری زندگی کی قسم کھائی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اے انسان تجھے تیرے زمانے کی قسم۔ رب جس زمانے کی قسم کھا کر کے وہ زمانہ ہمیں دے، ہم اس کی تقدیر کو جھٹلائیں اور خودکشیاں کریں، اللہ کی قسم دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بادرنی عبدی بنفسی، اس میرے بندے نے میرے پاس آنے میں جلدی کر دی، حرمت علیہ الجنہ، جا میں نے جنت کو تیرے اوپر حرام قرار دیا، جنت کو حرام قرار دیا۔ پتہ کیا چلا؟ پچھلی حدیث بخاری کی آپ نے سنی، صحابی رسول والی، جس میں یہ کہا کہ انہ من اہل النار، خودکشی کرنے والا جہنمی۔ بخاری کی یہ حدیث 3463 نمبر کی، کہ خودکشی کرنے والا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ 3 سخت ترین حدیثیں آپ نے سن لی، نماز جنازہ کے تعلق سے آپ نے سن لیا۔ کیوں نہ ہر مسلمان کی بچی کو یہ پتا ہو، ہر مسلمان کے بچے کو یہ پتا ہو، اور وہ کسی بھی ناکامی میں ایسا قدم نہ اٹھائے، وہ کسی بھی چیز کے حصول کے لیے جب وہ حاصل نہ ہو تو ایسا قدم نہ اٹھائے، وہ کسی پریشانی اور رنج کا حل خودکشی نہ ڈھونڈے۔ اللہ کی قسم اس خطبے کا اس وقت اثر ہوگا اس سوسائٹی کے اندر، اس محلے کے اندر، اور جہاں یہ آواز جائے وہ سننے والا کبھی اس کے گھر سے یہ خبر نہ آئے کہ فلاں کی بچی نے خودکشی کی، فلاں کے بچے نے خودکشی کی، فلاں بندے نے خودکشی کی، فلاں آدمی نے ایسا کر لیا۔ سخت ترین سزا ہے، وقت نہیں ہے۔ آخری حدیث اور ایک بہت اہم نکتہ جو آج دنیا میں عام ہو گیا ہے، اس کو بھی لوگ خودکشی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں۔ بے شمار چیزیں کیا کرتے ہیں، دوائیاں استعمال کر لیتے ہیں، انجیکشن لگا لیتے ہیں۔ پہلے لوگ نشہ منہ سے کرتے تھے، اب اتنا زمانہ ترقی کر گیا ہے، او منہ سے مت یار، یہیں سے چلا، کہاں پہ؟ نس پہ چڑھا دے، خود انجیکشن کر لیتا نشے کا۔ واہ جی واہ، دیکھو نا۔ آؤ یہ حدیث سنو اللہ کی قسم سانسیں روک کر، بخاری شریف کی حدیث نمبر 5767۔ حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيه خالدا فيها مخلدا۔ 3 باتیں ہیں اور اس میں یہی بات ہے، یہ سوال جو پوچھا ہے یہی بات ہے کہ کیا دوائی والا بھی نشہ لگا کر کے جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں کیا وہ بھی خودکشی ہے؟ سیم یہی بات حدیث کے اندر ہے۔ پہلی بات، من تردى من جبل، جس بندے یا بندی نے کسی پہاڑ سے چڑھ کر کے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، کسی درخت پہ چڑھا چھلانگ لگائی اور ہلاک کر دیا، کہتے ہیں 10ویں منزل سے کود گیا، وہ خودکشی کر گیا، کرتے ہیں لوگ۔ تو کہا جس بندے نے جس جگہ سے چڑھ کر کے گر کر کے خودکشی کی، حدیث کا الفاظ کیا ہے؟ یتردى فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوگا، ویسے ہی پہاڑ آگ کا ہوگا، چڑھے گا، نیچے گرے گا، خودکشی ہوگی، موت نہیں ہوگی، یوں ہی کرتا رہے گا، خالداً مخلداً فیہا ابدا۔ یہ 2 لفظ بڑے سخت ہیں، ایک خالد اور ایک مخلد، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ ہر ایک انسان کو خودکشی سے بچائے، اور خاص طور سے ہر مسلمان کو بچائے۔ یہ شیطانی پروپرگنڈا ہے، شیطان بہت جلدی دل میں ڈالتا ہے، ایسا کر لے چھٹکارا مل جائے گا، ایسا کر لے چھٹکارا مل جائے گا۔ کیوں؟ وہ دشمن ہے، وہ دشمن انسان کا خطرناک دشمن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ بھی کہیں سے گر کر کے خودکشی کرے وہ جہنم میں ایسے ہی کرتا رہے گا۔ دوسرا یہ والا پوائنٹ، وَمَن تَحَسَّى سُمًّا، سمن کہتے ہیں زہر کو، وَمَن تَحَسَّى سُمًّا
فَسُمُّهُ بِيَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا آبَادًا، تینوں لفظ موجود۔ جس آدمی نے زہر پیا، زہریلے انجیکشن لگوائے، نشے والے انجیکشن لگایا، یا زہر پیا، یا زہر کی گولی کھائی، کوئی بھی زہریلی چیز سے، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، آپ نے نفس کو قتل کیا، کل کیا ہوگا؟ فی یدہ، فسمہ فی یدہ، وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، کل کہاں ہوگا؟ کل جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا، پیے گا ہلاک ہوگا، صحیح ہوگا، پیے گا ہلاک ہوگا، صحیح ہوگا، موت نہیں آئے گی۔ لہذا جتنے بھی نشہ آور چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر، زہر کے اندر آ گئی، چاہے وہ ٹیبلٹ کے ذریعہ ہو، انجیکشن کے ذریعہ ہو، یا کسی اور آلہ کے ذریعہ ہو، ساری اس کے اندر آ گئی۔ تیسرا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، جس بندے نے اپنے نفس کو لوہے کی کسی چیز سے ہلاک کر دیا، اب ساری گولیاں سب کچھ اس کے اندر آ گیا، گولی مار لیتے لوگ، اپنے چھری مار لیتے ہیں، اپنے لٹک جاتے ہیں، پھندا لگا لیتے ہیں، سب اس کے اندر آ گیا۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، لوہے کی کسی چیز سے کسی نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، خودکشی کی، یجاء بہا یوم القیامہ، قیامت کے روز آئے گا اور وہ لوہے کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، جہنم میں خالدن مخلدن ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ایسا کرتا رہے گا اور جہنم کی سزا بھگتتا رہے گا۔ اس حدیث کے اندر جو بخاری شریف کی حدیث نمبر 5767 ہے، تینوں چیزوں کو الگ الگ بیان کیا۔ زہریلی چیز سے اپنے آپ کو قتل کرنے والا، کہیں سے کود کر کے اپنے آپ کو خودکشی کرنے والا، یا کسی ہتھیار سے خودکشی کرنے والا، تینوں کو الگ الگ کہا، خالدن مخلدن فیہا ابدا۔ اب اس کا لب لباب سنیے۔ ایک حدیث میں کیا کہا گیا کہ جنت حرام ہے، ایک حدیث میں کیا کہا گیا کہ ایسا آدمی جہنمی ہے، اس حدیث میں بھی کیا کہا گیا کہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ رہے گا اور ایسے ایسی سزا بھگتتا رہے گا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث، جس بندے کے پاس توحید ہو، جس بندے کے پاس توحید ہو اور اس نے خودکشی کو حلال سمجھ کر کے نہیں کیا، غلط سمجھتا تھا، اس کو گناہ سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی کر لی خودکشی، وہ جنت میں آئے گا۔ تو کیا کرے گا؟ جنت میں آئے گا۔ تو اس کا کیا مطلب کہ خالدن مخلدن فیہا، ہمیشہ ہمیش، اور مخلد کا لفظ محدثین نے کیا لکھا کہ لانگ ٹائم، زیادہ کہاں رہے گا؟ وہ بہت زیادہ جہنم میں رہے گا۔ ہائے ہائے، ایک لمحہ اگر ڈال دیا جائے، نکالا جائے، تو حدیث ہے کہ دنیا کے ساری عیشیں بھول جائے گا۔ تو ایسا آدمی زیادہ عرصہ کہاں رہے گا؟ بہت بعد میں نکل کر کے، وہ بھی کب؟ توحید ہوگی تو، اور اس کو غلط سمجھتا رہا اور کر گیا تو، ایسا آدمی خودکشی کرنے والا جنت میں آئے گا۔ دوسری بات، ایک بندہ وہ ہے جو خودکشی کو کیا سمجھتا ہے؟ ہاں کوئی چیز نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ سمجھے کہ نہیں یہ کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کرتے ہیں نا لوگ، آئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کتنے مسلمان کر ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ حدیث سے چلتا۔ حدیثوں کے دشمن بیٹھے ہیں دنیا میں بے شمار، جو کہتے ہیں حدیث اور قرآن تمہارے پڑھنے کی بس کی بات نہیں ہے، اور یہ جرائم ہوں گے۔ اللہ کی قسم، غیر کرے تو دکھ نہیں ہوتا نا، وہ مسلمان کے گھر میں ہو اور پھر دکھ ہوتا ہے۔ اس کا باپ کتنا پریشان ہے، کہہ رہا میں نے غوث پاک کا بھی واسطہ دیا۔ ہو یار، واسطہ اللہ کا دینا چاہیے، غیر کا واسطہ دینا شرک ہے۔ تعلیم نہیں ہے، اللہ کی قسم ہمارے بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، تعلیم کی۔ نبی نے فرمایا تھا استوصوا بالنساء، اے لوگوں میں تمہیں عورتوں کے تعلق سے وصیت کرتا ہوں۔ نبی کی وصیت کو یہی مانا اس عارف نامی شخص نے، جہیز مانگ مانگ کر کے، ٹارچر کر کر کے اس کی جان کو لے لیا۔ کیا سمجھتا ہے بچ جائے گا وہ؟
اور وہ کیا سمجھتی میں خودکشی کر کے بچ گئی؟ اللہ کی قسم، آؤ ان جرائم سے بچنے کے لیے تعلیم سیکھو، تعلیم، اور وہ تعلیم جو آسمانی تعلیم ہے، جو حدیثوں کے اندر ہے، جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ لہذا جس بندے نے خودکشی کو حلال اور جائز سمجھ کر کے خودکشی کی، ایسا آدمی ہمیشہ جہنمی۔ اور جو حلال نہیں سمجھتا تھا، گناہ سمجھتا تھا، ہو گئی، وہ جنت میں آئے گا، لیکن بہت بعد میں آئے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ رب کریم اپنی رحمت میں لے گا۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق، اللہ اس مومن کو جنت میں ضرور لائے گا تاکہ ایمان کی امتیاز ہو۔ لہذا جن حدیثوں کے اندر خالداً مخلدہ کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ زیادہ دیر رہے گا جہنم میں، ایمان ہوگا تو جنت میں ضرور آئے گا۔ اور وہ جو بخاری کی 3463 نمبر کی حدیث ہے، محدثین کہتے ہیں یہ اس شخص کے لیے خاص ہے جس نے ایسا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے نے میرے پاس آنے میں جلدی کی، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ لہذا کوئی بھی حلال سمجھ کے کرے گا تو جنت اس پہ حرام ہوگی، خودکشی کو حلال سمجھ کے نہیں کرے گا تو جنت ایک نہ ایک دن ضرور ملے گی۔ لیکن اتنی سخت وعیدیں، یہ میں نے 4 حدیثیں سنائی ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں بھائیو، ان کا فائدہ کب ہوگا؟ میں کہہ دوں آپ سن لیں، فائدہ کبھی نہیں ہوگا۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب پریکٹیکل کی باری آئے گی، جب تنگ دستی ہوئی تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، خودکشی اس کا حل نہیں ہے، اور روزی میں کشادگی اور تنگی اللہ کا اختیار ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ میں خودکشی نہ کروں، کوئی ڈگری نہیں ملی، اور عزت دینا اور ذلت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں خودکشی نہ کروں۔ مصیبتیں ہوئی، مصیبت میں صبر کروں، ڈبل اجر ہے، اور صبر کا اجر ایسا ہے کہ بغیر حساب کے اللہ دیتا ہے۔ میں خودکشی تو نہ کروں، اللہ کے لیے آؤ، معاشرے کو، اس واقعے کو اپنے لیے عبرت بناؤ، اور معاشرے کو اس گندگی سے پاک اور صاف رکھو۔ اور شادی بیاہ کے ناجائز رسم و رواج وہ کبھی سنیے آپ اور پڑھیے حدیثوں سے، آپ کو پتہ چلے گا آج دنیا کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اس دین کی تعلیم کیا کہہ رہی ہے، اور دنیا کہاں جا رہی ہے، لوگ کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، کس بات کو مان رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، معاشرے کو اگر پاک و صاف کرنا ہے تو آؤ اس ناپاک چیز سے اپنے آپ کو بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ، قرآن و حدیث کی تعلیم دلاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں خودکشی جیسے جرائم سے بچنے، اپنی اولاد کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، جو لوگ اسلامی تعلیم سے دور ہیں، یا اللہ تو ان کو اسلامی تعلیم عطا فرما۔ یا اللہ اس طرح کے جو لوگ مجرم ہیں اور ایسی ذہانت رکھتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نہیں خودکشی کر لیں گے تو بچ جائیں گے قرض سے، یا اللہ اسلامی تعلیم ان کو عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں، یا اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔